بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی کی بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کیا اس کو گھر کا خرچہ ملے گا یا اس کا جو ضروری خرچہ ہوتا ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے، اس مسئلے کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں جن میں بیوی بھی ہوتی ہیں، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو کیا ان کو خرچہ وغیرہ دیا جائے گا یا نہیں۔ اس بارے میں شرعی رہنمائی یہی ہے، شرعی طریقے سے یہی کہا جائے گا کہ نماز کا چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے ہے۔ تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نماز کسی بھی حال میں چھوڑنا، یہ اسلام اس کو گوارا کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اسلام کے اندر وہ رہے، مومن رہے، مسلمان رہے اور وہ نماز چھوڑتا رہے، یہ چھوڑتی رہے۔ دین میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 5 سزائیں بیان کی ہیں کہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے اور ویل اس کو ملتی ہے، یعنی ایک ویل وادی ہے کہ جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اتنا بھیانک وہ ٹھکانہ ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ مرتا ہے تو پیاسا مرتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ میں قبض ہوتی ہے اور شدت کے ساتھ میں اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگتی ہے، اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے چہرے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے اور رزق کے اندر اس کی برکت کو ہٹا دی جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے اس کے رزق کے اندر۔ تو یہ ساری خرابیاں آتی ہیں نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے، اور عمر کے اندر کمی آ جاتی ہے، عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ساری خرابیاں آتی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر کے اندر کا ماحول وہ خراب ہوتا ہے، یعنی بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے اور دینداری کے اوپر اثر پڑتا ہے، کاروبار میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، شوہر کے کام نہیں چلتا ہے، پریشانی آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں۔ حالانکہ یہ بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ بیماری کا آنا، دکھ اور تکلیف کو دینا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں بیماری دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ شفا دے دیتے ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم جو گناہ کرتے ہو تمہارے گناہوں کی بدولت ہی تمہارے اوپر آفات، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا اور اللہ کے حکم کو چھوڑا، نماز جیسی اہم عظیم الشان عبادت کو چھوڑا، تو یہ پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ لہٰذا ایسی بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا خرچہ دے یا نہ دے یہ الگ بات ہے، لیکن ایسی بیوی کو نصیحت کرنی چاہیے، اپنی بیوی کو پیار سے نصیحت کرے کہ نماز پڑھنا چاہیے، خود بھی نماز کا اہتمام کرے۔ اور سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ بیوی کو نمازی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو مرد کو یعنی خاوند کو نمازی بننا پڑے گا۔ اگر خاوند نمازی نہیں ہے اور پھر وہ یہ کوشش کرے کہ میری بیوی نماز پڑھنے والی بن جائے تاکہ برکت آ جائے اور میں نماز نہ پڑھوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کو اللہ ہی ہدایت سے نواز دے تو الگ بات ہے، اس کے دل کے اندر اللہ ہی ہدایت ڈال دے اور دل کے اندر نماز کی محبت، دین کی محبت ڈال دے تو یہ الگ ہے۔ کیونکہ بہت سارے واقعات ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کسی کی بیوی بہت پکی نمازی ہوتی ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی تم نماز پڑھ لو، وہ پہلے سے ہی آلریڈی نمازی ہوتی ہے، لیکن اس کا شوہر، اس کا خاوند نمازی نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، الا ماشاء اللہ کبھی چلا گیا نماز میں چلا گیا، لیکن وہ کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مرد یعنی کسی کا خاوند بہت پکا نمازی ہوتا ہے لیکن اس کی بیوی نمازی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو دین سے محبت ہوتی ہے وہ اس کام کو کرتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے اور شوہر اس کا نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ خود نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے دعا کریں، خوب روئیں اللہ کے سامنے، خوب گڑ گڑائیں، عاجز بنیں، اللہ سے خوب دعا کریں۔ غائب کے لیے دعا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بہت جلد دعا قبول ہونے والوں میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی غائب کے لیے دعا کی جائے۔ تو جب ہم اپنی بیوی کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ہماری بیوی کو نمازی بنا دے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، دعا ضرور سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سب سے پہلا عمل وہ اللہ سے دعا کرنا ہے، اور دعا کے بعد میں اس کو نصیحت کرتے رہنا ہے کہ نماز کی یہ اہمیت ہے، نماز کے یہ فضائل ہیں، فضائل بیان کرنے چاہیے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل اعمال کو گھر کے اندر رکھ کے منتخب احادیث، وہ جو چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں اس کی خوب تعلیم کریں، خوب پڑھیں، اس کو نماز کا بیان پڑھیں، نماز کی فضیلت بھی ہے اور نماز کی وعید بھی ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا فائدے ملنے والے ہیں۔ گھر کے اندر تھوڑی دیر تعلیم کریں، 15 منٹ کم سے کم تعلیم کریں، 20 منٹ تعلیم کریں، آدھا گھنٹہ تعلیم کریں، تو یقیناً آپ کی بیوی کے اندر اللہ نماز کی محبت ڈال دیں گے۔ باقی رہا مسئلہ خرچے کا،
تو भाई वो आपके इख्तियार में कि आप उसको खर्चा दें या ना दें, जिस तरीके से आपको लगे हिकमत के ज़रिए से आप उसको समझा सकते हैं। और आपको याद रखना चाहिए जब आप नसीहत करें नमाज के बारे में तो इस तरीके से हिकमत के ज़रिए से नसीहत करें, उसको डांट डपट ना करें। और रही मसला खर्चे की, तो खर्चा ये ना कहें कि मैं खर्चा नहीं दूंगा, खर्चा बंद कर दूंगा, नहीं, बल्कि हिकमत से प्यार से उसको समझाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो डायरेक्ट बना कर दे कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, जो होता है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए ताकि वो नमाज से दूर ना हो जाए, बल्कि नमाज के करीब करना है, प्यार से समझाना है उसको ज़बरदस्ती नहीं समझाना है, बल्कि प्यार से समझाना है। थोड़ी बहुत सख्ती करनी है लेकिन ज़्यादा नहीं है। उसको मारना भी नहीं है कि मारपीट के ज़रिए से नमाज़ पढ़ाई जाए, ऐसा भी नहीं। इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि किसी को मारा जाए, बल्कि हुक्म यह है कि उसको हिकमत के ज़रिए से समझाया जाए कि हमारी बीवी मना ना करे कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर वो मना कर देगी तो फिर उसे कुफ्र का अंदेशा है, कुफ्र का ख़तरा है कि अगर कोई शख्स जानबूझ करके डायरेक्ट मना कर दे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो इस तरीके से वो गुनाह ये कुफ्र तक ना पहुँच जाए, बहुत बड़ा गुनाह होता है, इस्लाम से खारिज ना हो जाए। तो इसलिए प्यार से मोहब्बत से उसको समझाया जाए, खर्चा भी दिया जाए उसको, और इस तरह से बातें की जाए कि जिससे वो दीन से दूर ना हो बल्कि दीन के करीब हो, नमाज से दूर ना हो बल्कि नमाज के करीब आ जाए। खर्चा ज़्यादा दें उसको, खर्चा डबल दें ताकि वो नमाज़ पर लग जाए। जब नमाज़ पर लग जाएगी, नमाज से मोहब्बत होगी तो दीन से मोहब्बत होगी, जब दीन से मोहब्बत होगी तो फिर वो आपसे भी मोहब्बत करेगी, आपके घर से भी मोहब्बत करेगी, सबसे मोहब्बत करेगी। कभी कभी खर्चा रोक करके उसको नसीहत करें और कभी कभी खर्चा ज़्यादा दे करके उसको नसीहत करें, ताकि किसी तरीके से वो नमाज़ पर आ जाए। मकसद हमारा क्या है? नमाज़ पर लाना है। मकसद हमारा नमाज़ पर लाना है कि आप वो खर्चा रोकें या खर्चा ना रोकें, वो आपकी हिकमत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तो रज़ा इलाही के लिए ये अमल करना है कि ये हमारी औरत, ये हमारी बीवी नमाज के लिए तैयार हो जाए, नमाज़ पढ़ने वाली बन जाए। तो उसके लिए जो इसको पैसा दिया जाए, खर्चा दिया जाए, तो और ताकि उसके अंदर और अहमियत आए आपके अंदर आपकी कि मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत करता है, खर्चा भी देता है, तो मैं इसकी बात मान लूँ। जब वो आपकी बात मानेगी तो यकीनन वो अल्लाह की भी बात मानने वाली बन जाएगी। तो इस तरीके से तो कर सकते हैं। बाकी खर्चा नहीं देना ये तो कहीं हदीस में नहीं मिल रहा है। आप उसको नसीहत करते रहें और खर्चा भी देते रहें। तो ये चंद बातें हैं इस ताल्लुक़ से। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चंस हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।